ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ النساء: قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ مکی زندگی کے 13 سالوں میں مسلمانوں نے کفار کے بدترین ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ اس ظلم و ستم کے باعث بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کرتے کہ ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے، بری طرح رگیدا جا رہا ہے، ہمیں ان کے ظلم و ستم کا جواب دینے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور اس میں اللہ عز و جل کی یہ مصلحت کار فرما تھی کہ مسلمانوں کو صبر و ضبط کی بھٹی سے گزار کر انہیں اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کیا جائے، تاکہ یہ جہاد میں اترے تو محض ذاتی انتقام کے جذبے سے نہ اترے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اترے۔ چنانچہ نماز اور زکوٰۃ کے احکامات پر زور دیا گیا۔ جب یہ حضرات مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں آ کر اللہ عز و جل نے ان پر جہاد فرض کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی دلی تمنا پوری ہوئی، یہ خوش ہوں، لیکن بتقاضائے بشریت ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ 13 سال بعد کچھ سکھ کا سانس نصیب ہوا، اس لیے جہاد کا حکم کچھ مؤخر ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہاں آیت کے آخری حصے میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے جی چرانے والوں سے کہہ دو کہ چند روزہ دنیا کے فوائد کے مقابلے میں آخرت کی ہمیشگی کے فائدے کہیں بڑھ کر ہیں، اور مومن کا اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اسے اس کا اجر پورا پورا عطا کیا جائے گا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ بس کوئی مسلمان بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چرائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص فی الدین عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے عارضی نفع پر ریچھنے کے بجائے ہمیشگی کے اخروی فوائد پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔